تیرا تقرر فلاں جگہ بطور خلیفہ کے ہم نے کر دیا. اب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ اس جگہ جوائننگ رپورٹ دینے کی بجائے کہیں اور جوائننگ رپورٹ دے دی. وہ جو تقرری رکھی ہوئی ہے ازل سے ہماری جیب میں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا. آپ اگر غور کریں تو یہی ہے وہ امانت. سورہ الاحزاب کی آخری آیتیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت پیش کی. مینڈیٹ، عبداللہ سے مینڈیٹ استعمال کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. We offered our mandate to the skies, to the world, to the mountains. اپنی امانت، اپنا ٹرسٹ، ذمہ داری ہم نے سب کو پیش کی. آؤ میاں قبول کرو. یہ ہمارا ایک نظام ہے. اس نظام کو چلانا، اس کے سسٹم میں اس کو آگے بڑھانا، اس نظام کا مقصد یہ ہے. اس مقصد کو سمجھنا، اس کو آگے سمجھانا، اس نظام کو برپا کرنا، نافذ کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری بطور امانت کے ہم تمہارے کندھوں پہ ڈالتے ہیں. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے اٹھا لیا. بس اٹھانے کا اس نے اقرار تو کر لیا لیکن نبھایا نہیں. انہو کان ظلوما جہولا، ظالم نکلا، جاہل نکلا. ظالم اس لیے نکلا کہ جاہل تھا، اس کو ذمہ داری کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوا، اور ظالم اسی لیے نکلا کہ وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا. اور اس کی مزید تشریح ایک جگہ یوں فرمائی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی ان کے کندھوں پہ، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. تورات کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈالا گیا مگر انہوں نے اٹھایا نہیں. کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جو تورات کی بڑی بڑی موٹی موٹی جلدیں اپنی کمر پہ اٹھائے پھرے. گدھے پہ مقدس کتابیں لاد دو، تورات کی 40 جلدیں ایک گدھے پہ ڈال دو، وہ تورات والا گدھا کہلوائے گا. ایسی بلیغ مثال ہے کہ یعنی یہ مثال بذات خود قرآن کا معجزہ ہے. اس سے بلیغ مثال نہیں ہو سکتی کہ قرآن اٹھائے پھرتے ہیں، قرآن لیے پھرتے ہیں، قرآن والے کہلواتے ہیں، اور قرآن فر پڑھتے بھی ہیں، لیکن کمر کے اوپر، جسم سے باہر، فہم و ادراک سے باہر، عقل سے باہر. جیسے کہ تورات والا گدھا ہے، تورات کو اٹھائے پھرتا ہے، تورات کے 40-50 نسخے اس پہ لدے ہوئے. یہ اس کے تصور میں نہیں آتا ہے کہ یہ تو صرف لد جانے کی چیز نہیں ہے، تو سمجھنے کی ہے. یہ تو ذکر و فکر کی بات ہے، فہم و فراست کی بات ہے، تدبر اور تذکر کی بات ہے. تو یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے، یہ ایک مقصد ہے. جتنا جس کو
اس کا احساس ہو جائے گا اتنا اتنا وہ انسانیت کی سطح میں بلند ہوتا چلا جائے گا. جتنا جتنا اس کا احساس کم ہوتا جائے گا اتنا اتنا وہ انسانیت کی سطح میں پست ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ حیوانیت کی سطح میں گر جائے گا اور یہاں تک کہ وہ اسفل السافلین میں آ جائے گا. یہ سورہ 3 میں فرمایا نا جو ثم رددناہ اسفل السافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے حسین ترین پیرائے میں بنایا، اس سے زیادہ حسین مخلوق ہم نے نہیں بنائی. اس کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین. جب اس کو سمجھ ہی نہیں آئی بات، اس نے غور ہی نہیں کیا، مقصد ہی نہیں سمجھا، مقصد ہی نہیں اپنایا، تو پھر یہ اسفل السافلین میں چلا گیا. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جنہوں نے مقصد کو سمجھا، اس کو اپنایا، اس پہ ایمان لے آئے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. نو کاؤنٹنگ، بے حساب، کوئی سرا ہی نہیں ہے اس کا. عزیزان گرامی، بات یہ نکلی کہ انسان کی زندگی کا پہلے تو یہ کہ پوری کائنات کا ایک مقصد ہے، اور اس کائنات میں جو انسان ہے اللہ تعالیٰ کا تخلیقی شاہکار، اس کا مقصد ہے. اس مقصد کو سمجھنا اور اپنانا یہ اصل میں معراج انسانیت ہے. فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ ہم اپنی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا تم سے حساب نہیں مانگیں گے. ہم نے تمہیں جسم دیا، ہم نے تمہیں عقل دی، ہم نے تمہیں اولاد دی، ہم نے تمہیں مال دیا، ہم نے اتنے ذرائع اور وسائل تمہیں دیے. کس لیے دیے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. اگر یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہے تو تمہاری زندگی میں اور انسان کی اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، پھر تم اسفل السافلین میں چلے گئے. اسی موقع پہ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ دل ہیں لیکن سمجھ سے کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپایوں اور جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے زیادہ گمراہ. ایسا ہی ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بہت دلچسپ جملہ فرمایا. اب ہوا اضل ام بعیر، یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ تو ایسی حرکت کی تو آپ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے یوں فرمایا کہ کون زیادہ گمراہ ہے، یہ سوار یا سواری؟ تو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو حیوانات سے زیادہ گمراہ ہوتے، بل ہم اضل، جانوروں سے زیادہ گمراہ. یہ مقصد اگر کسی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ وہ مقصد کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اگر وہ مقصد سمجھ میں آ گیا کہ کیوں ہم اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا مشن تھا. عزیزان گرامی، یہاں سے آپ کو میں تھوڑی دیر کے لیے اس طرف بھی لے چلوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کائنات کے سب سے زیادہ فکر مند انسان کی زندگی تھی. سب سے زیادہ فکر مند رہتے تھے
کسی نے کبھی حضور کو منہ کھول کے جی بھر کے قہقہا لگا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کسی بیوی نے نہیں دیکھا، کسی دوست نے نہیں دیکھا۔ ایک طبیعت اس قدر رنج کہ مسکراتے بھی تھے تو محدود مسکراہٹ تھی، ہنستے بھی تھے تو بہت محدود، اور اتنا غم طبیعت پہ کہ قرآن اس غم کو مناتا ہے، اس کا بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو ذمہ داری تو عائد کی ہے، لیکن اس قدر تو نہیں کہ آپ اس کے غم میں گھل جائیں اور گھل گھل کے مرنے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی سورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے ہمارے حبیب ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ غم میں اور مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے حضور کی مشقت کی، حضور کے غم کی، فکر کی۔ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یوں لگتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس غم میں جان گھلا دیں گے، گھل گھل کے مر جائیں گے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا ہے، جو پیغام دے کے بھیجا ہے، یہ پیغام لوگوں تک پہنچ نہیں رہا، لوگ اس کو اپنا نہیں رہے، اس غم میں آپ اپنی جان بھلا دیں گے۔ اور عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب بہت مشکلات محسوس ہوتی، بہت مخالفت ہوتی، آگے سے بند دیوار، بند گلی نظر آتی، تو چادر کی بکل مار کے بہت دیر تک بیٹھے رہتے، کملی اوڑھ کے بہت دیر تک کملی کی بکل مار کے بہت دیر تک بیٹھے رہتے، گھنٹوں سوچتے رہتے کہ اب کیا ہوگا اور اب کیا کرنا ہے۔ اور دیکھیے اس حالت پہ اللہ کو کتنا پیار آتا ہے کہ خطاب ہی اسی طرح سے کرتے ہیں، یا ایھا المزمل، اے ہمارے غم میں، ہمارے فکر میں کملی کی بکل مار کے گھنٹوں بیٹھے رہنے والے، یا ایھا المدثر، اے ہمارے غم میں چادر اوڑھ کے بیٹھے رہنے والے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ اللہ تعالیٰ اس غم کو پیار کی نظر سے دیکھ کے اس غم کا جس میں حضور مبتلا تھے اقرار فرما رہے ہیں۔ اور وہ غم کیا تھا؟ وہ اسی مقصد کی معراج تھا۔ اکیلے ایک شخص کو مینڈیٹ دے دیا گیا کہ پوری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ دو سپر پاورز ہیں، ایران اور روما، ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ قبائلی نظام ہے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لوٹتے ہیں، یہ ختم کرنا ہے، ان کو قبائلی چکر سے باہر نکالنا ہے۔ یہ اغارات کا نظام ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو اغارات کا نظام سمجھ آئے تو روح کانپ اٹھے۔ اغارات کیا تھی؟ اغارت کہتے ہیں غارت گری کو۔ غارت گری کا نظام یہ، اور وہ ریکگنائزڈ سسٹم تھا، اور اس میں جو چیز جو شخص لوٹ لیتا تھا غارت گری میں، وہ اس کا حق بن جاتی تھی۔ غارت گری یہ تھی جس کو اغارات کہتے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے اور اس کو کسی نے بھی لوٹ لیا، اس کی عورتوں کو غلام بنا لیا، لونڈی بنا لیا، مردوں کو غلام بنا لیا، جو مقابلے میں لڑنے لگے ان کو قتل کر دیا، جو سونا چاندی ہے، جو زیورات ہیں، جو مال مویشی ہے، جو نقدی ہے، سب چھین لی۔ اب یہ کیا ہے صاحب؟ یہ فاتح ہے۔ اور جن لوگوں کو غلام بنا لیا وہ ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے،
وہ اگر کہیں سے بھاگ نکلیں تو سارے اس کو پکڑ کے اسی آقا کے حوالے کر دیں گے. یہ ایتھکس ہے، انٹرنیشنل لا ہے اس دور کا. کوئی علاقے محفوظ نہیں تھے، اور جن کو سفر پہ نکلنا ہوتا تھا قبیلوں کو، ان کو بڑے اہتمام سے نکلنا ہوتا تھا، مسلح ہو کے، اور یہ اہتمام کر کے کہ اگر کوئی مقابلے پہ آ جائے تو پھر مقابلہ کریں گے، لڑیں گے. وہ قبیلے تو بچ نکلتے تھے، ورنہ کسی مسافر قبیلے کے بچ نکلنے کا کوئی سوال نہیں تھا. اور یہی بات تو آپ نے فرمائی کہ اسلام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک اکیلا سوار نکلے گا اور وہ فرمائے واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت ولن یخشی احدا الا اللہ. فرمائے اسلام تمہیں یہ کچھ دے دے گا کہ ایک اکیلا سوار نکلے گا، صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا، اور یہ نہیں کہ محفوظ سفر کرے، فرمائے کسی سے اس کو ڈر ہی نہیں ہوگا، اتنا بے خوف وہ سفر کرے گا. یہ حضور کو مقصد دیا گیا، یہ ذمہ داری دی گئی کہ یہ اغارات کا نظام ختم کرنا ہے، قبائلی نظام ختم کرنا ہے، بڑی بڑی، اور یہ اغارات کر کے یہ پھر اپنا وہ 1% جو تھا ان سپر پاورز کو دیتے تھے. ہر لوٹ مار میں یہ سپر پاور کا ایک حصہ ہوتا تھا. یہ پورا سسٹم ختم کرنا ہے، یہ پورا سسٹم ختم کرنا ہے. اغارات ختم، قبائلی نظام ختم، بد اخلاقی، شراب نوشی، جوا، بدکاری، یہ ختم، یہ سب ختم کرنا ہے. اور اجتماعی عدل قائم کرنا ہے، پوری دنیا میں قائم کرنا ہے. یہ ساری ذمہ داری ایک شخص پہ ڈال دی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث میں کئی مرتبہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھ لینا یہ ذمہ داری میں اکیلا پوری کروں گا، اور یہ ہوگی. اور حضور سے یہ نہیں کہا کہ تم کوشش کرو، فرمایا نہیں، یہ ہم تم سے کروا لیں گے، ہوگا. اور دنیا کے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب اس کا راستہ روکو، قتل کر سکتے ہو کرو، جلا وطن کر سکتے ہو کرو، کوئی رعایت نہ کرو، کوئی لحاظ نہ کرو. یہ تنہا ایک شخص یہ ذمہ داری لے کے چلا، یہ مقصد پورا کیا. اس مقصد کو عزیزان گرامی فریضہ اقامت دین کہتے ہیں. دین قائم کرنے کا، دین نافذ کرنے کا فریضہ، جو آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے شروع کیا، اور پھر ایک چھوٹی سی جماعت، پھر اور بڑی جماعت، پھر اور بڑی جماعت، بنتے 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 آخر کار 5 لاکھ صحابہ کی جماعت چھوڑ گئے، جنہوں نے پوری دنیا میں پھر اسلام کو نافذ کر دیا. یہ ہے وہ مقصد، اور یہ تھا وہ غم جس میں حضور مبتلا تھے. اور فریضہ اقامت دین اس بات کا نام ہے کہ جو غم حضور کو لاحق تھا وہی غم ہم اپنا لیں، اور اتنا اپنا لیں. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ ہاں یہ میرا آدمی ہے، اس نے وہی کچھ کیا ہے جو میں نے کیا تھا. حضور یہ گواہی دیں، یکون الرسول علیکم شہیدا، حضور اس بات پہ گواہی دیں کہ اس نے وہی مشن اپنا لیا تھا جو میرا تھا. یہ میرے سپاہیوں میں سے یہ ایک یہ بھی ہے، یہ میرا خاص آدمی. او بھائی اس سے تو اتنی نمازیں قضا ہو گئی تھی، ہاں ہو گئی ہوں گی. اس سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی، ہاں ہاں ہو گئی ہوگی.
یہ میرا آدمی، یہ شفاعت ہوتی ہے۔ اس میں تو یہ خامیاں تھیں بھائی، دیکھو حساب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور حساب ہٹاؤ ایک طرف، یہ بغیر حساب کے جائے گا، یہ ہوتی ہے شفاعت۔ لیکن شفاعت کی شرط یہ ہے کہ اس خیمے میں تو آ جاؤ نا، اس خیمے میں تو آ جاؤ، اس لشکر میں تو آ جاؤ، اس سپاہ کا ایک حصہ تو بن جاؤ، اس مشن کو تو اپنا لو، اس مقصد کو، اس فریضے کو، اس کو اپنی زندگی کی ترجیح اول بنا لو کہ کام تو یہی کرنا ہے، اصل کام تو یہ ہے۔ اب اس کے ساتھ کوئی اور کام بھی اگر مل جاتا ہے ہمیں، معاش کا کام سیکنڈری بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید میں ایک جگہ اتنی خوبصورت، اس وقت مجھے یاد نہیں، اس کے الفاظ صحیح یاد نہیں آ رہے، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ہمارا کام دنیا سے غافل کر دے گا، انہیں اپنی تجارت، اپنی زراعت، اپنا کاروبار چلانے کا ہوش نہیں رہے گا، وہ تمہاری سب سے زیادہ تمہاری توجہ کے وہ مستحق ہیں، ان کی صحبت بھی اٹھاؤ اور ان کے ساتھ بھی چلو۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، مجنون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ما انت بنعمت ربک بمجنون، کیوں کہتے تھے؟ ایسا نہیں کہ خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ آپ کوئی بہکی بہکی باتیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ مجنون کس بات پہ کہتے تھے؟ جیسے ہم کسی کوئی ایسی دھن لگ جائے کہ سوائے اس دھن کے، سوائے اس مقصد کے، سوائے اس مشن کے اور کوئی بات نہ سننے کو تیار ہے، نہ سمجھنے کو تیار ہے، نہ کرنے کو تیار ہے۔ اور یار جب بھی اس سے ملیں یار وہی ایک ہی موضوع ہے، وہی توحید کی بات، وہی دین کی بات، وہی تبلیغ کی بات، وہی نظام کو بدلنے کی بات، وہی اونچ نیچ ختم کرنے کی بات، وہ ایک ہی بات میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے جنون قرار دیا، یہ تو جنون کی حد تک مبتلا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بچپن کا دوست تھا، حضور سے پیار بہت کرتا تھا، باہر کہیں سفر پہ رہا ایک عرصے تک، جب واپس مکہ آیا تو لوگوں نے کہا یار تیرا یار جو ہے محمد، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اس کو بڑا غم ہوا بیچارے کو، لیکن تھا وہ بہت اہل علم میں سے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو کئی لوگوں کو جن پہ سایہ ہوا ہے، آسیب ہوا ہے، دماغی امراض ہوئی ہیں، میں نے تو بہت سے لوگوں کا علاج کر دیا ہے۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور سے ملا، حضور کو بہت پیار کیا، اور حضور پہ اس نے بہت ترس کھایا۔ پوچھا یہ کب سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے؟ آپ اس کی باتیں سنتے رہے، اس نے کہا کہ میری جان، میرے پیارے محمد، میں تمہارا علاج کر کے جاؤں گا، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بتاؤ تمہیں تکلیف ہے کیا، علامات کیا ہیں؟ آپ میں سنو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو خطبہ جمعہ کی شروع کی چند سطرے ہیں، چند فقرے ہیں، آپ نے وہ سنا دیے کہ میری تکلیف یہ ہے۔ آپ میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ وہ شخص سن کے آپ دیدہ ہو گیا، کہنے لگا میرے یار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پھر سنانا کہ کیا کہا تم نے۔
حضور نے پھر سنا دیا. اس نے کہا میرے دوست ایک مرتبہ مجھے پھر سنا دے. آپ نے پھر سنا دی. اور جب تیسری مرتبہ ابو پہنچے نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس نے ساتھ آواز ملا دی نشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہو گیا علاج. یہ تھا جنون، کہ جنون کی حد تک ایک کام کیے جا رہے ہیں. حد یہ ہے کہ تجارت چھوٹ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تاجر تو کوئی نہیں تھا، آپ سے کامیاب تاجر تو مکہ میں کوئی نہیں تھا. جب سے بعثت ہوئی تجارت چھوٹ گئی، سارے کام چھوٹ گئے، صرف ایک اسی کام میں لگ گئے. تو عزیزان گرامی، یہ ہے فریضہ اقامت دین. یہ میں نے باتیں تمہیداً عرض کر دی.